بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 12th کلاس کی، بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 16، سبق نمبر 16، کلیم الدین احمد۔ تو یہ خاکہ ہے جسے کمال احمد جمال پاشا نے لکھا ہے۔ تو ہم خاکے کی طرف بڑھتے ہیں کہ پہلے دیکھیں گے ہم خاکہ ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے خاکہ جو اس کے اصطلاحی معنی میں لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پین پورٹریٹ یا پرسنل اسکیچ کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے۔ خاکے سے مراد ہے ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیت میں ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی ہونا ضروری ہے۔ خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے اور نہ ہی تمام حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری ہے، بلکہ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا سب ٹاپک ہوتا ہے وہ خاکہ، مطلب جو نگاری جو حالات ہوتے ہیں ترتیب وار وہ ضمنی ہے، خاکہ نگاری میں وہ مین نہیں ہوتا، جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرغوبیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبی اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی، جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مرغوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں ذاتی دشمنیوں و انات کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خامیوں کے بیان میں بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ کتاب میں شامل خاکہ کلیم الدین احمد خاکہ نگاری کی اچھی مثال ہے۔ تو یہ خاکہ جو ہے کلیم الدین احمد کی خاکہ نگاری ہے، جسے لکھنے والے جو احمد جمال پاشا ہیں۔ تو ان کا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے احمد جمال پاشا سن 1929 تا سن 1987، یعنی سن 1929 میں پیدا ہوئے اور سن 1987 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزہت پاشا ہے اور وہ الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آغا شجاعت حسین پاشا نے بعد میں امین آباد لکھنؤ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ لکھنؤ سے اودھ پنچ نکالنا شروع کیا، جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ بعد میں قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے، جس میں ایڈیٹر مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری تھے۔ سن 1976 میں سیوان بہار منتقل ہو گئے، جہاں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو کے استاد کے طور پر خدمات انجام دی۔ پٹنہ میں انتقال ہوا۔ احمد جمال پاشا نے سن 1950 سے لکھنا شروع کیا۔ وہ زمانہ طالب علمی میں علی گڑھ کے رسالے اسکالر کے مدیر ہوئے اور اس کے پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی۔ اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیران اور پتوں کا چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مزاحیہ کتابیں ہیں۔ ظرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کے مشہور مضامین میں ادب میں مارشل لاء، مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا، یونیورسٹی کے لڑکے، گلی ڈنڈے پر سیمینار اور
رستم امتحان کے میدان میں اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے بعض پیروڈیاں بھی لکھی ہیں جن میں کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ اور آموختہ بیانی میری کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آخری زمانے میں انہوں نے خاکہ نگاری کی طرف توجہ کی۔ احمد جمال پاشا کو ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ اور بہار اردو اکیڈمی کا اختر اوریونی ایوارڈ دیا گیا۔ دیکھیے ہمارا یہ جو احمد جمال پاشا ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے سبق نمبر 16 ہے۔ تو کلیم الدین احمد کا خاکہ جو ہے احمد جمال پاشا نے لکھا۔ تو یہ پوری سبق کی میں ریڈنگ نہیں کروں گی، ان میں جو سبق کا خلاصہ ہے مطلب مین پوائنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ سبق میں احمد جمال پاشا نے لکھا ہے کہ سن 1954-55 میں جب وہ اپنے والد اپنے استاد محترم احتشام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تنہا ہوتے ہیں تو ایک کتاب کے مطالعے میں منہمک نظر آتے ہیں۔ اس پر پینسل سے نشان لگاتے جاتے ہیں۔ کتاب کے بارے میں جاننے کا تجسس روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ ہم اکثر اس کتاب کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب سود سی لگنے لگی۔ ایک دن ہم لوگوں نے احتشام صاحب کے سوتے وقت وہ کتاب وہاں سے غائب کر دی اور ہوٹل میں بیٹھ کر کتاب کا کور نکال کر اس کو نکال کر الگ کر دیا تو اس پر لکھا ہوا تھا اردو تنقید پر ایک نظر از کلیم الدین احمد، یعنی وہ کتاب جو تھی کلیم الدین احمد کے اوپر تھی۔ تو ساری کتاب پر احتشام صاحب کے ریمارکس لکھے تھے۔ احمد جمال پاشا اور ان کے دوستوں کو اس وقت تک کلیم الدین احمد کے بارے میں علم نہ تھا۔ احتشام صاحب سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک روز ان لوگوں نے آل احمد سرور سے دریافت کر لیا کہ کلیم الدین کون ہے۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ سرور صاحب بیمار ہیں۔ عیادت کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ وہ نقوش کے تازہ شمارے میں کلیم الدین احمد نے آل احمد سرور پر سخت تنقید کی ہے۔ بہت دنوں تک اس بات کے چرچے رہے۔ پھر معلوم ہوا کہ سرور صاحب کلیم الدین احمد سے پٹنہ ملنے گئے ہیں۔ اس کے بعد کلیم الدین احمد نے احتشام حسین پر اسی طرح تنقید کی۔ اس کے شاگرد خاصے غصے میں نظر آئے۔ باقر مہندی نے فوری اس کا جواب لکھنا چاہا مگر احتشام صاحب نے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد احمد جمال پاشا لکھتے ہیں کہ ایم اے کرنے کے دوران کلیم الدین احمد کو پڑھا۔ انہوں نے ناقدین کی ایک پیروڈی کپور کا فن کے عنوان سے لکھی تھی۔ اس میں کلیم الدین احمد کے انداز بیاں کا بھی چربہ اڑایا گیا تھا جو بہت پسند کیا گیا تھا۔ احمد جمال پاشا لکھنؤ چھوڑ کر سیوان چلے گئے تو وہاں وہ اکثر پٹنہ جاتے اور کلیم الدین احمد سے ملاقات کرتے۔ تو احمد جمال پاشا جو ہے لکھنؤ چھوڑ کر سیوان چلے گئے تو وہاں اکثر پٹنہ جاتے اور کلیم الدین احمد سے ملاقات کرتے۔ دوران ملاقات کئی بار انہوں نے احمد جمال پاشا کے مضامین کی بھی داد دی اور اگر ان کے پاس کوئی کتاب یا رسالہ ہوتا اور پاشا ان سے طلب کرتے تو وہ فوراً انہیں دے دیتے۔ کلیم الدین احمد نے احمد جمال پاشا کی خاکے نگاری کو بھی سراہا۔ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کے خاکے میں اس کی شخصیت کو جس طرح دیکھا اور پرکھا انہیں دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ تو اس مضمون کا جو تھیم ہے کہ یہ سبق اردو کے مشہور نقاد کلیم الدین احمد کا خاکہ ہے جس میں مصنف نے ان کی شخصیت اور فکر و فن پر روشنی ڈالی ہے۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر مکمل ہو گیا۔ یہ دیکھیے لکھنے والے احمد جمال پاشا ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے صفحے پر۔ یہ دیکھیے مشق ہماری شروع ہو گئی ہے۔ تو اس مشق میں جو پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ ہے منہمک، مصروف، مشغول، مستغرق، ڈوبا ہوا، کسی کام میں کھویا ہوا، محتاط، احتیاط برتنے والا، بہت سنبھل کر کام کرنے والا، برہمی، غصہ کرنا، ناراضگی، تکرار، لڑائی جھگڑے، تو میں، زولیدہ بیانی، غیر مرتوب گفتگو کرنا، بے سر پیر کی ہانکنا، ہجوء ملہی، ایسی تعریف جس میں برائی کا پہلو نکلتا ہو، معمہ، ایسی پہلی جس کا حل آسان نہ ہو، مشکوک، جس پر شک کیا جائے، سالار، فوج کا سردار،
قافلے کی رہبری کرنے والا، ذوق در ذوق، گروہ در گروہ مجمع، چربا عکس نقل، استہزائیہ، مسخرے پن کا انداز، متین، سنجیدہ، گمبھیر، فیس ایکسپریشن، چہرے کے تاثرات، شکل سے نمایاں ہونا، توسیع، پھیلاؤ، اضافہ، مردم شناس، آدمی پہچاننے والا، تیز نظر رکھنے والا، دریا دلی، سخاوت، فیاضی۔ تو یہ والا صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو اگلے صفحے پہ دیکھیے لفظ ہے نظر کرنا، پیش کرنا، اس کے بعد ہے کوہ نور، روشنی کا پہاڑ، ایک بیش قیمت ہیرا، جزء لائن فیک، لازمی حصہ جسے الگ نہ کیا جا سکے، متن، کوئی بامعنی تحریر، کسی مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی کوئی عبارت یا شعر، احتساب، محاسبہ کرنا، جائزہ لینا، گرفت پکڑ، نادر، انوکھا، کمیاب، نایاب، نہ ملنے والا، بہت مشکل سے ملنے والا۔ تو یہاں پر ہمارے لفظ و معنی ہو گئے مکمل۔ اب یہاں پر دیکھیے غور کرنے کی بات ہے کہ کلیم الدین احمد اردو کے معروف نقاد اور انگریزی زبان کے استاد تھے۔ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کا خاکہ لکھتے ہوئے ان کے بعض مضامین اور کتابوں کے سلسلے میں اردو کے 2 ادبی مراکز لکھنؤ اور علی گڑھ میں موجود ادیبوں کے تاثرات بھی اپنے دلچسپ انداز میں شامل کر کے اس خاکے کی معنویت بڑھا دی ہے۔ اس خاکے میں کلیم الدین احمد کے ساتھ ساتھ ان کے چند معاصرین بالخصوص آل احمد سرور اور سید احتشام حسین کے احوال بھی موجود ہیں۔ اس خاکے میں طنز و ظرافت کے ساتھ ساتھ تنقیدی نقطہ نگاہ کو بھی احمد جمال پاشا نے روا رکھا ہے۔ وہ ہنسی ہنسی میں ہمیں کلیم الدین احمد کی ادبی حیثیت سے بھی آگاہ کرتے گئے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا غور کرنے کی بات مکمل ہو چکا ہے۔ اب سوالات ہیں، تو یہاں پر دیکھیے اس والے صفحے پہ 3 سوالات ہیں۔ نیکسٹ صفحے پر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے اگلے صفحے پر 2 اور ہیں، یعنی ٹوٹل جو ہیں 5 سوالات ہیں۔ تو ہم 5 کے جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو پہلا سوال یہ ہے، احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے، احمد جمال پاشا کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے تعلق سے لکھتے ہیں، کلیم صاحب اصول پسند تنقید پر زور دیتے تھے۔ متن اور شخصیت کے مطالعے پر ان کا زور تھا، جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی تنقید کا انداز کچھ ڈیمولیشن ایکسپرٹ کا تھا، یعنی ایک دم ڈیمولائز کرتے تھے، بالکل ایکسپرٹ کی طرح، ماہر کی طرح، جس کی ادب میں ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی۔ بت سازی سب کچھ نہیں، بت شکنی بھی، اور ادبی اور تاریخی سائیکل کا جز لائن فیک ہے۔ احتساب اور گرفت کا فن ان پر ختم ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، پیروڈی کرنے کے فن پر کلیم الدین احمد کے خیالات کیا ہیں؟ احمد جمال پاشا نے اردو نقادوں کی ایک پیروڈی کپور کا فن نام سے لکھی تھی، جس میں کلیم الدین احمد کے انداز بیاں کا بھی چربا اڑایا گیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے اسے پڑھ کر ان خیالات کا اظہار کیا۔ اردو کے لیے یہ نئی چیز ہے، اس فن کو ترقی دی۔ پیروڈی کو تو شہکاروں کی ہوتی ہے، یہ تو کارٹون کا فن ہے۔ آپ کا اندازہ استہزائیہ نہیں بلکہ اسلوب کو نمایاں کرنے کا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، اس کی تفصیل اس سبق کی روشنی میں بیان کیجیے۔ تو یہ الفاظ معروف نقاد ہیں آل احمد سرور کے بارے میں ہے۔ آل احمد سرور ایک ایسے نقاد ہیں جو کسی بھی بات کو قطعیت سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کا انداز ہوتا ہے یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ اسی بات کو احمد جمال پاشا نے میزان قدر کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہنے کا نام دیا ہے۔ اس سبق میں احمد جمال پاشا نے آل احمد سرور کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ کلیم الدین احمد بہت ہی اہم نقاد ہیں۔ ان کی تنقید میں انتہا پسندی ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی۔ کلیم احمد اصول تنقید پر زور دیتے ہیں، مگر خود اصولوں پر ذرا کم ہی چلتے بھی ہیں۔ ان کے یہاں توازن کی جگہ شدت ہے، مگر توازن ہے بھی اور نہیں بھی۔
کچھ صاف نہیں کہا جا سکتا، ان کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے لوگ جھنجھلاتے بھی ہیں، مگر بات بڑے پتے کی کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے اور خوب ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی ذاتی لائبریری کے بارے میں کون سی اطلاع دی ہے بتائیے، یعنی ان کی لائبریری کے بارے میں۔ تو ہم جواب دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے جواب ہے، احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی ذاتی لائبریری کے بارے میں یہ اطلاع دی ہے کہ یہ ان کے علمی ذخیرے میں بڑی نادر و نایاب کتابیں ہیں۔ شیکسپیئر کے بیشتر پہلے ایڈیشن بھی ان کے پاس موجود تھے۔ سوال نمبر 5، اس خاکے میں اردو ادب سے متعلق جن شخصیات کا ذکر ہوا ان میں سے 5 کے بارے میں 3 جملے لکھیے۔ تو پہلا ہے آل احمد سرور۔ تو آل احمد سرور ایک غیر جانبدار اور کھلا ذہن رکھنے والے نقاد ہیں۔ تنقید پر ان کی کوئی باقاعدہ کتاب تو نہیں ہے، ہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ ادب اور نظریہ تنقیدی اشارے تنقید کیا ہے، نظر اور نظریہ مسرت سے بصیرت تک اور دانشور اقبال کی اہم کتابیں ان کی اہم کتابیں۔ انہوں نے شاعری بھی کی ہے، خواب باقی کے نام سے آپ بیتی بھی لکھی ہیں۔ اب اگلا ہے سید احتشام حسین۔ تو سید احتشام حسین ممتاز مار کسی نقاد کے ہیں۔ مضامین کی بڑی خوبی ان کا سلجھا ہوا اور مدلل انداز بیاں ہے۔ ادب کے علاوہ مختلف سماجی علوم مثلاً تاریخ، سیاست، اقتصادیات وغیرہ پر گہری نگاہ ہے۔ تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق، ادب اور شعور، افکار و مسائل کی ان کی تصانیف ہیں۔ انہوں نے اردو اور ہندی میں اردو ادب کی تاریخ کے علاوہ اپنا سفر نامہ بھی لکھا ہے۔ اور نمبر 3 ہے اختر اورینوی۔ اختر اورینوی نے افسانہ، ناول، ڈرامے لکھے، شاعری بھی کی اور تنقید میں بھی قابل قدر کام انجام دیے۔ ان کا تعلق اورین ضلع منگیر بہار سے تھا۔ انہوں نے پریم چند کی طرح دیہاتی زندگی افسانوں میں پیش کی۔ کسوٹی، تحقیق و تنقید، قدر و نظر، تنقید جدید ان کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ منظر و پس منظر، بھول بھلیاں، کلیاں اور کانٹے اور انارکلی ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اب نمبر 4 ہے کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار ہیں۔ برج بانو اور غالب جدید شعراء کی مجلس میں ان کے مشہور مزاحیہ مضمون ہیں۔ کنہیا لال کپور معاشرتی خامیوں پر بے رحمی سے نشتر زنی کرتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور طرز بیان دلکش ہوتا ہے۔ سنگ و خشت، چنگ و رباب، نوک و نشتر ان کے مضامین کے مجموعے۔ اب نمبر 5 قاضی عبدالستار۔ قاضی عبدالستار اردو کے ممتاز ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ انہیں ان کی ادبی خدمات پر غالب ایوارڈ، پدم شری کے خطاب کا اعزاز مل چکا ہے۔ شب گزیدہ، دارالشکوہ اور صلاح ڈین ان کے مشہور ناول ہیں۔ وہ ایک اچھے افسانہ نگار بھی ہیں۔ پیتل کا گھنٹہ ان کا مشہور افسانہ ہے۔ تو 5 جوابات ہمارے ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات مکمل ہو گئے۔ عملی کام میں دیکھیے پہلا اس خاکے سے ظریفانہ اور سنجیدہ حصوں کو الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ظریفانہ اور سنجیدہ جو حصے ہیں۔ اس کے بعد ہے احمد جمال پاشا کے کسی دوسرے خاکے یا مضمون کا مطالعہ کیجیے۔ تو احمد جمال پاشا آپ لائبریری میں جا کر دیکھیے گا اپنے اسکول کی، وہاں پر احمد جمال پاشا کا کوئی اور مضمون ہے، خاکہ ہے، تو اس کا مطالعہ کیجیے گا، یعنی ریڈنگ کریں گے اس کی۔ تو یہیں پر میں اپنی جو ایک ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارا پورا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔